بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مولوی احساق ہے۔ میں پورے محلے کی سب سے بڑی مسجد کا امام تھا۔ ہر ساری ذمہ داری میرے پاس تھی۔ مجھے اپنی زندگی بہت پسند تھی۔ ابھی میری شادی ہوئی تھی۔ میری عمر زیادہ نہ تھی، لیکن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کیونکہ میں اس پورے محلے کا سب سے نیک اور پاک باز مرد تھا۔ میری بیوی بھی اس نسبت سے مجھے ملی کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، ورنہ اس جیسی خوبصورت لڑکی مجھے کبھی نہ مل سکتی۔ صبح صبح ہی میں مسجد آ جایا کرتا تھا۔ صبح صبح مسجد کے اندر چلا گیا، ہر اندر جا کے فجر کی اذان دے دی، لیکن جب باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اندھیرا کافی دیر سے ہوتا تھا۔ ہر میں منہ اندھیرے ہی آ جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی روشنی ہونے سے پہلے اذان دے دیا کرتا تھا، اس لیے مجھے شاید پہلے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ابھی اسے باہر رکھ کے گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کوئی میت پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہ میت ایک عورت کی ہے۔ میں آس پاس دیکھنے لگا کہ اسے کون رکھ کے گیا ہے اور اس طرح سے رکھ کے جانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کو یہاں لاوارثوں کی طرح پھینک کے چلے گئے؟ اور یہ کون ہے؟ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ کون ہے تو اس کے بعد میں نے جو اقدام کیا، اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ مجھے دور سے دیکھ کے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی عورت کی میت ہے، لیکن یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ کوئی کسی عورت کی میت کو یہاں مسجد کے سامنے رکھ کے چھوڑ گیا، اور اگر عورت مر بھی جائے تو تب بھی اس کا پردہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی عجیب سی حرکت کس نے کی تھی؟ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے اور وہ بھی یہ منظر دیکھنے لگے۔ تب میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا نام مظفر ہے۔ مولوی صاحب، بات ایسی ہے کہ یہ ایک طوائف ہے اور یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی موت اس لیے ہوئی کہ کیونکہ یہ اپنے جیسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا تو کوئی دین ایمان ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو یہاں پر اسی طرح رکھ کے چلے گئے کہ ہم بھی تیرے نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ تجھے کون دفناتا ہے۔ اب میں اس بات پہ کیا بولتا؟ میں کچھ بھی بولتا تو شاید مجھے ہی غلط سمجھا جاتا، لیکن اللہ کسی کو یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو جان سے مار دو۔ یہ تو اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اور اگر وہ مر گئی تو دفنانے کا حق تو ہر انسان کو ہوتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ برے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو میت، کفن، دفن سب کچھ فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ وہ اتنے برے انسان ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم ان کی میت کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اور اگر یہ بری تھی تو اس کا مطلب کہ یہ تو نہیں تھا کہ یہ سڑک پر ہی پڑی رہتی، لیکن سب لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے پورے محلے کو خراب کیا ہوا تھا۔ پورے محلے میں گندگی مچائی ہوئی تھی، کوئی بھی اس کو غسل تک دینے کو تیار نہ تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ میں خود بھی تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیسے اس کی میت کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا اور اپنی بیوی یا ماں سے کہتا کہ وہ یہ کام کر لے، اور پھر سب کچھ مجھے خود کرنا پڑتا۔ میں کس حق سے یہ سب کچھ کرتا؟ عورت کو تو قبر میں بھی اس کا محرم ہی اتارتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اعلان کروا دیا اور کہا کہ ایک میت ہماری مسجد کے آگے کوئی رکھ کے چلا گیا ہے، جو بھی اس کا جتنا بھی رشتہ دار ہے، تھوڑا بہت بھی، وہ آ کر ذمہ داری پوری کرے۔ لیکن میں حیران تھا کہ 2 گھنٹے گزر گئے پر کوئی بھی نہیں آیا۔ مسجد کے باہر ہی میت پڑی ہوئی تھی۔ میں صبح کی اذان دینے کے بعد واپس گھر جایا کرتا تھا، لیکن ابھی میں واپس نہیں گیا تھا۔ اپنی بیوی کو کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہوں۔ ہماری نئی شادی ہوئی تھی، وہ بیچاری میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کیونکہ ذمہ داری میری بن گئی تھی۔ 2-4 لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ معاملہ تم لوگوں کے سامنے ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ جب وہاں سے ایک عورت گزری، میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ کیا تم میت کو غسل دے دو گی؟ ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیں گے۔ وہ کوئی فقیر تھی، کوڑا اٹھانے والی عورت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ ہاں غسل دے دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غسل دینا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یہیں مسجد کے اندر ہی غسل دے دیں۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ مسجد کے اندر غسل دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ سائڈ پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر غسل دے دیا جائے گا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا، یہ عورت خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لے گی۔
اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ سڑک کے اوپر غسل دیا جائے؟ وہ لوگ چپ ہو گئے کیونکہ بات تو کچھ ایسی ہی تھی۔ اس فقیرنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اسے کہا کہ ہم تمہیں 1500 روپے دے دیں گے۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور میت کو اس طرف لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ اس بیچ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ اس عورت کا نام ادا جان ہے اور اس نے پورے محلے میں بہت ہی زیادہ گندگی مچا رکھی ہے۔ نوجوان نسل بہت خراب ہو رہی تھی، سب لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے تو ہر طرف تھے، لیکن دیکھو اس کا کیا انجام ہوا کہ آج اس کی میت مسجد کے سامنے سڑک پہ پڑی ہے اور کوئی غسل دینے والا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے دنوں ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکے نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ وہ لڑکا بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا اور اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ اس کا باپ کس طرح تھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، مجھے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی۔ وہ منظر تو ابھی بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ خودکشی بھی اسی طوائف کے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اس کو بہت پسند کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام چھوڑ دو، میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اس نے یہ کام چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ خودکشی کرنی ہے تو کر لے۔ وہ بیچارہ سچا عاشق تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ میں نے کہا کہ یہ تو پھر بہت برا ہوا، پر اس عورت کی موت کس طرح ہوئی؟ سننے میں آیا تھا کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھی، یعنی کہ باقی کے کوٹھے والے، ان کے ساتھ اس طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے ہی اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا، پھر یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ جھگڑا کس بات پر ہوا ہوگا کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، پولیس بھی ایسے لوگوں کے معاملے میں نہیں بولتی، ان کا کون ہوتا ہے؟ میں سوچنے لگا کہ یہ کوئی بھلا کوئی زندگی ہے؟ اس طرح کی زندگی سے تو موت بہتر ہے کہ جہاں پر نہ تو کوئی آپ کا اپنا ہو، سب کو پتا ہو کہ یہ سارا زمانہ صرف آپ کے وجود کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ اس دنیا سے بھلا چلے جائیں تو آپ کی میت کے پاس بیٹھ کے دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ایسی زندگی کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ اس عورت نے اپنی پوری زندگی کو برباد کر لیا تھا۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، ساری زندگی میں کچھ بھی کیا، اچھا نہیں کیا تھا۔ غسل دینے کی تیاری کر لی گئی تھی، اس طرف پانی بھی بھر کے رکھ دیا گیا تھا، کچھ سامان کی ضرورت تھی وہ بھی منگوا لیا گیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس عورت کی موت شاید کل ہوئی تھی اور آج اگلا دن شروع ہو چکا تھا اور اب دوپہر بھی ہونے والی تھی، لیکن ابھی تک اس کی میت بالکل صحیح سلامت تھی۔ یہ بات مجھے کافی عجیب لگ رہی تھی، پر پھر بھی میں نے اس عورت کو کہا کہ جلدی جلدی کرے اور ایک آدمی کو یہ بھی کہہ دیا کہ قبر تیار کروا دے اور جو بھی خرچہ ہوگا مسجد کے فنڈ میں سے دے دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو اس بات کو بھی اعتراض تھا کہ مسجد کا فنڈ اب ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے ایک ہی سوال کیا کہ پھر کیا کریں، آپ ہی بتائیں۔ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تیاری ہو رہی تھی اور ادھر اس عورت کو کہا کہ اپنا کام شروع کرو۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ عورت بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ اس کی چیخیں باہر آنے لگی تھی۔ ہم لوگ اندر جا کے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ پتہ نہیں اندر کیا معاملہ تھا۔ ہمارے ساتھ کوئی عورت بھی نہ تھی جو اندر جا کے دیکھ سکتی۔ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چلانے کی آواز بند ہو گئی۔ ہم نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ ہم نے لگا کہ شاید کہیں بے ہوش ہو گئی ہے، اب کسی کو تو اندر جانا ہی ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خود باہر آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ یہ عورت نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا کہ ایسی کیسی باتیں کر رہی ہو، کچھ اور سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے ایسے لگتا تھا کیونکہ اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، اس لیے شاید اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ یہ فقیرنی عورت ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ڈر نہیں رہی ہوں، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں اس کو غسل دینے کے قابل نہیں ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کی تو ہم لوگ حیران ہو گئے۔ تم اس کو غسل دینے کے قابل نہیں ہو، یہ تو تمہارے جیسی ہی ہے، تم لوگوں کا کوڑا اٹھاتی ہو، ایک جمع دار ہو، اور یہ بھی تو ایک طوائف ہے جو اس معاشرے کے لیے کوڑا ہے۔ یہ بات اس آدمی نے کی تھی کہ پہلے سے یہاں پہ کھڑا تھا، مجھے ادا جان کے بارے میں وہی بات بتا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے الفاظ بالکل ٹھیک نہیں تھے، تم ذرا اپنی زبان بند رکھو۔ میں نے کہا کہ کیوں، تم اس کو غسل دینے کے قابل کیوں نہیں ہو؟
مجھے اپنی بات کھل کے بتاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ ایک طوائف ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ طوائف ہے، اس کا نام ادا جان ہے جو اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہنے لگی کہ یہ عورت طوائف ہو ہی نہیں سکتی، اگر یہ طوائف ہے تو میں اپنا نام بدل لوں گی۔ یہ طوائف نہیں ہے، اور میں اس کو غسل دینے کے قابل اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہ کوئی بہت نیک عورت ہے۔ ہم یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اندر کیا کر رہی تھی، تم نے ایسا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے پہلے بھی 1-2 لوگوں کو غسل دیا ہے، ہم غریبوں کو غسل دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، ہمیں خود ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے صرف پیسوں کے لیے ہاں نہیں کی تھی، مجھے کام آتا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ لیکن جیسے ہی میں اسے اندر لے کے گئی، ہر میں نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کے کپڑے ہٹانے کی کوشش کی تو کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ عورت طوائف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات آپ لوگ لکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ برا ہوا ہے، یہ عورت نہیں ہے۔ وہ فقیرنی عورت تو سر پکڑ کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ہم نے اسے کہا کہ اب تمہیں ہی یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ یہ تو طوائف نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ پوری بات نہیں بتا سکتی۔ یہ آدمی جو میرے ساتھ کافی دیر سے کھڑا تھا اور بار بار ادا جان کی برائیاں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی بری عورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم نے ادا جان کو دیکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی دیکھا ہے، لیکن اس نے یہ بات ذرا ڈر ڈر کے کہی کیونکہ میں مسجد کا امام تھا اور وہ یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے روز آیا کرتا تھا۔ میں نے اب اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے دیکھا ہے، ویسے ہی اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا تم اس عورت کی شکل دیکھ کے یہ بات کنفرم کر سکتے ہو کہ یہ ادا جان ہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی کر سکتا ہوں۔ اس عورت کو کہا کیا کہ جا کر اس میت کو اچھی طرح سے ڈھانپ دے اور صرف چہرہ دکھائی دے تاکہ یہ آدمی دیکھ سکے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس آدمی کو کہا کہ تم ذرا اس عورت کے ساتھ اندر جاؤ اور صرف چہرہ دے کر کنفرم کر دو کہ یہ ادا جان ہے، کہیں کوئی اور عورت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں جا کر بتا دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور 2 منٹ کے بعد باہر آیا۔ اس نے کہا کہ یہی ادا جان ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ سب کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہی نیک عورت ہے کیونکہ اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم بھی نہ عجیب باتیں کرتی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی مہنگا اور اچھی کوالٹی کا پرفیوم لگایا ہو جس کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، میت کے وجود سے کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں آتی ہے، یہ کسی اور ہی طرح کی خوشبو ہے، اور میں یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہے جو میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ عورت جو بھی ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور بہت دیر ہو رہی ہے، تمہیں جو کام کہا ہے وہ کام تم کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اپنا کام کر دیا، لیکن بار بار اس کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ خیر اس نے کفن پہنا دیا اور چہرے کو بھی چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان لے گئے اور اسے مٹی کے حوالے کر دیا۔ ہمارا محلہ اتنا بڑا تھا، یہاں 600 سے 700 گھر تھے، یہاں پہ روز ہی کسی نہ کسی کی موت ہوا کرتی تھی۔ کسی کے گھر خوشی آتی تھی تو کسی کے گھر دکھ آتا تھا، کیونکہ مسجد میں اکثر لوگ اعلان کروانے کے لیے آتے تھے، زیادہ تر لوگ اعلان نہیں بھی کرواتے تھے۔ اب اعلان کروانے کا اتنا رواج نہیں رہا تھا، لیکن روز کوئی نہ کوئی ضرور آتا تھا، اور کبھی کبھی میں یہ سوچ کے بڑا حیران ہوتا تھا۔ یہ معاملہ تو اپنی جگہ تھا۔ ہفتہ گزر گیا، جب قبرستان کے پاس سے گزرا تو عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے جب پہنچا تو دیکھا کہ یہ ادا جان کی قبر تھی۔ کتبے پہ صرف اتنا ہی لکھا تھا ادا جان مرحومہ، وہ بھی نشانی کے لیے، کیونکہ جب ہم قبر بناتے ہیں تب تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، لیکن کچھ عرصے بعد خود گورگن بھی بھول جاتا ہے کہ قبر کس کی تھی، اور پھر مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو قبرستان میں ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر کی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے نام لکھنا ضروری تھا۔ میں جب اس قبر کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ خوشبو تو اس قبر سے آ رہی تھی، اور نہ صرف خوشبو آ رہی تھی بلکہ اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے پھول اگ رہے تھے۔ ایسے پھول میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ ان پھولوں کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ویلوٹ کے کپڑے کے بنے ہوئے پھول ہیں، جیسے ویلوٹ کا چمکیلا کپڑا ہوتا ہے جو نرم اور چمکیلا ہوتا ہے، یہ پھول بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ اگر یہ عورت طوائف تھی تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟
ہم تو ساری زندگی یہی سنتے آئے تھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی مرنے کے بعد ایسی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور برے لوگوں کی تو قبریں بھی اندر گر جاتی ہیں۔ یہ سوال میرے دل میں بیٹھ گیا۔ بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے مجھے اس بدنام محلے میں جانا پڑتا، ہر وہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آدمی جس نے ادا جان کا چہرہ دیکھ کے کنفرم کیا کہ یہ وہی ہے، ایک دن وہ مسجد میں آیا تو میں نے اس کو بھی یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جی یہ بات تو پورے محلے کو پتہ ہے، کیونکہ وہ قبر تو اور بھی لوگوں نے دیکھی ہے۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ آدمی گڑبڑ لگتا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن اب کسی کے منہ پہ تو اس کے گناہ نہیں لکھے ہوتے، اس لیے آپ حتمی رائے تو نہیں دے سکتے کہ ہاں اس نے ایسے کیا ہے یا اس نے ویسے کیا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے جب ایک دن مجھے میری بیوی نے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میری ایک دوست ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی آج کل بہت برے کاموں میں پڑ گیا ہے، آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کا دل پھر جائے۔ میں نے کہا کہ کون سے برے کام؟ تو کہنے لگی کہ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پہ جانا شروع ہو گیا ہے، جبکہ اس کی شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے بچہ پیدا کیا اور تھوڑا وزن بڑھ گیا اور وہ اپنی بیوی سے بدزن ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے، جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے پیچھے چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا، اگر ہو سکے تو اس کے لیے میرے ساتھ ملاقات کروا دو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے تھے اپنے مسئلے لے کے، ان کی اچھی طرح سے میں بات بھی سنتا تھا اور اچھا جواب بھی دیتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج کل زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اور پھر وہ عورت بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، سنا ہے اس کی خوبصورتی کے چرچے تو پورے شہر میں ہیں، ادا جان نام ہے اس کا۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے تو جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ ادا جان، لیکن وہ تو مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کرے کہ مر ہی جائے، لیکن وہ تو زندہ ہے، تبھی تو میری دوست اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے تو مجھے تصویر بھی بھیجی، ایسی خوبصورت عورت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ غصہ ہوں گے، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئی ہے، اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیونکہ اس کی میت کوئی مسجد کے باہر رکھ گیا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ادا جان زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، ذرا تم مجھے اس کی تصویر دکھاؤ، جو تصویر تمہاری دوست نے تمہیں بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دن جس میت کو رکھ کے چلے گئے تھے، کیا اس کی شکل اس سے ملتی ہے؟ میری بیوی نے جب مجھے تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا کہ میری بھی ہلکی سی نظر پڑی تھی۔ یہ وہ عورت نہ تھی، پھر وہ کس کی میت تھی جس کو مسجد کے باہر رکھ دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ادا جان کی میت ہے اور ہم نے اس کا کفن دفن کروا دیا، لیکن ادا جان تو زندہ تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ کوئی اور تھی، تبھی تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ طوائف ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کوئی نیک عورت ہے، اور تبھی تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور اس پہ پھول اگ رہے تھے۔ لیکن اتنا بڑا ظلم کس نے کیا تھا کہ ایک شریف عورت کی میت کو طوائف کی میت بنا دیا گیا اور اس کو ایسے لاوارثوں کی طرح پھینک دیا گیا تھا؟ یہ کام تو اسی آدمی کا ہو سکتا تھا جس کا نام مظفر تھا، جو سارے معاملے میں میرے ساتھ ساتھ تھا، اور اسی نے کنفرم کیا تھا کہ یہ ادا جان ہے۔ میں نے تو ہلکا سا دیکھا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ عورت اور وہ عورت بالکل ہی مختلف تھیں۔ میں نے تصویر اپنے فون میں لے لی اور میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس کو سارا ماجرا بتا دیا۔ اب وہ شکل سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نفسیاتی ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ ایک مولوی کی بیٹی تھی، اس کے باپ کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں لگا لیا اور کہا کہ تم سے شادی کروں گا۔ وہ بہت نیک عورت تھی، لیکن میری محبت کے جھانسے میں پھنس گئی، اور جب میں نے اسے اپنا مطلب نکال لیا تو اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا کہ کہیں وہ یہ بات سب کو نہ بتا دے، اور اس کی میت کو یہاں رکھ دیا اور کہا کہ طوائف کی میت ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کفن دفن ہو جائے۔ اس کا اندھا باپ آج بھی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا اور میں نے فوراً پولیس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے باپ کے گھر بھی گئے، اس کا بیان بھی لیا۔ اتنا بڑا ظلم کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ کچھ وقت کے بعد وہ فقیر عورت وہاں سے گزری جس نے غسل دیا تھا، اس کو بھی میں نے سب کچھ بتایا،
لیکن آج مجھے اس کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھیک مانگتی پھر رہی تھی۔ وہ تو بڑی اچھی حالت میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کوڑے سے ایک لاٹری کا ٹکٹ ملا جسے میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور ابھی 2 مہینے پہلے اس کے اوپر پورے 28 لاکھ کا انعام نکلا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا تھا مجھے اس کا صلہ ملا ہے۔ پھر میں نے بھی اس کو ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت طوائف نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں مل کر اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر فاتح خوانی کی، ہر اس کو یہ بتایا کہ تمہارا انصاف ہو گیا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ سن نہیں سکتی تھی، اسے نہیں پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ بات ہواؤں میں بول کر چھوڑ دی کہ شاید اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس کا انصاف ہو گیا ہے۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن بس مصیبت یہ تھی کہ اس کے سینے میں بھی دل تھا، ہر وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، محبت میں بہک جانا بھی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو کسی چالاک اور کھلاڑی ٹائپ آدمی سے محبت ہو جائے تو وہ اسے اپنی باتوں میں بڑی آسانی سے لگا لیتا ہے، اور وہ بیچاری لڑکی ایسے انجانے خوابوں کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ آدمی اس طرح کا تھا جس نے اتنا بڑا معاملہ کر لیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے اندھے باپ کو کیا پتا کہ میری بیٹی کہاں گئی تھی، کدھر چلی گئی، کس کے ساتھ گئی، وہ تو کسی کو بیان نہیں دے سکتا تھا۔ لڑکی کو پہلے اپنی باتوں میں لگایا، اس سے اپنا مطلب پورا کر لیا، پھر یہاں تک کہ اسے دنیا سے روانہ کر دیا اور کہا کہ یہ طوائف ادا جان ہے تاکہ کوئی زیادہ بات نہ کرے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور کفن دفن بھی مفت میں ہو جائے۔ میں نے وکیل صاحب کو یہ سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ فکر نہیں کیجیے، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہانی میں نے سب لوگوں کو مسجد میں بٹھا کر سنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ایسے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی ساری زندگی اگر نیکی کرتے گزری ہو تو اس کی موت کو اس کے لیے حرام نہیں بنا دینا چاہیے، لیکن اس لڑکی کی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک نیک لڑکی تھی۔ اس کی قبر پر اگنے والے پھولوں کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ پھولوں کی کون سی قسم تھی، یہ کس قسم کے پھول تھے، اور ایسی خوشبو کہ پورے قبرستان میں خوشبو پھیل رہی ہے۔ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو اس خوشبو کو سونگھ کر ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے بعد میں یہ بھی پتہ کیا تھا کہ وہ لڑکی واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا نام مومنہ تھا، اور جب اس کے باپ کی انتظار اور تلاش ختم ہوئی تو وہ بیچارہ دکھ میں تھا۔ محبت کے نام پر اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے محبت کے نام پر کھیلا جانے والا یہ کھیل سب سے زیادہ برا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔